من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی سلام عرض کرتا ہے. ناظرین کرام، ابھی آپ قاری ظفر علی سیالوی صاحب سے تلاوت قرآن حکیم سماعت فرما رہے تھے، اور آج کا ہمارا موضوع بڑا اہمیتوں کا حامل ہے. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. اس کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے مغفرت کا ہے،
اور تیسرا آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو پہلا یہ جو رحمتوں کی برسات اور برکات کی آبشار، اور یہ اصل میں رحمتوں کا یہ بہار کا موسم ہے، روحانی بہار کا موسم ہے، اس میں نیکیوں کی بہار کا موسم ہوتا ہے کہ اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی صبح و شام برستی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کی جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو بخشش ہو جاتی ہے، پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے ہوتے ہیں ان کی بخشش، پھر آخری روزے میں اس سب کی تعداد کے برابر 30 دنوں کی تعداد کے برابر بخشش ہوگی۔ تو اس لیے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں جلانا مقصود ہوتا تو میں ان کو رمضان کیوں عطا کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا یہ ایک طریقہ ہے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں نوافل ادا کیے جائیں تو نفل کا ثواب عام دنوں میں فرض کے برابر ہے، اور اس میں جو فرض ادا کیا جائے اس کا ثواب عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر ہے، اور اس میں آدمی جو نیکی کرتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں صدقہ جو ہے اس کی بہت زیادہ افضلیت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابی ہیں، راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کی کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ پہلی فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور یہاں میں ایک اور حدیث کا بھی حوالہ دے دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان راتوں میں ہر آدمی پہ ایک خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو ہم نے وہ لمحہ ضائع نہیں کرنا، ورنہ وہ ہوگا، وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ لمحہ اگر نکل جائے جو نظر رحمت کا ہے تو پھر آدمی ساری زندگی اس کے لیے پچھتاتا رہتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے لمحات کو بھی ضائع نہیں کرنا، چاہے جائے کہ ہم اپنے آرز گھنٹوں اپنے ضائع کر دیں مختلف کاموں میں، غیر شرعی کاموں میں، ہم اپنا مختلف ڈرامے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے اپنا وقت نہ ضائع کر دیں۔ دوسرا ارشاد فرمایا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، سنور جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں ارشاد فرمایا یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت جو ہے وہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل ہمارے جو یہ ہمیں لمحات ملے ہوئے ہیں ہمیں ان سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ حدیث پاک کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا گیا کون سا صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، تو آپ نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں، جن کا بھی وصال پاک رمضان المبارک میں ہی ہے 17 رمضان کو، انشاءاللہ ان کا جب یوم آئے گا تو اس پہ بھی تفصیل سے ان کے فضائل، ان کی عظمت رفتیں بیان کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اس طرح کرتے تھے جس طرح لگتا تھا کہ ایک دریائے سخاوت، بحر سخاوت، کلزم سخاوت جس طرح بہتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صدقات، خیرات اور لوگوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ یہاں میں ایک بات آخر میں ضرور عرض کر دوں، پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا کہ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری کائنات کی دولتیں تو آپ کے زیر سایہ تھی، آپ سب کچھ راہ خدا میں لوٹا دیتے تھے۔ وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ ایک دن تھوڑا سا سونا رہ گیا تھا،
مال غنیمت آیا سارا تقسیم کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھر اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے اور جا کے وہ بانٹ کے آئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج غیر معمولی طور پر آپ اتنی تیزی سے فوری طور پہ نماز کے بعد گئے؟ کہا مجھے یاد آ گیا تھا تھوڑا سا سونا ہمارے گھر پڑا ہوا تھا تو میں گیا اس کو بھی تقسیم کرایا. یہ رحمت مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آج اس موضوع پہ رمضان المبارک میں فرائض و نوافل اور صدقہ و خیرات کی فضیلت کیا ہے، ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ علامہ بدر الزمان قادری مہمان بنتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ مفتی انعام اللہ اشرفی صاحب اور ان کے ساتھ پروفیسر بشارت صدیق ازہروی میرے تینوں آج کے مہمان ہیں. میں اور روز کی طرح آپ کو پتہ ہی ہے ہماری محفل میں ایک خاص ذوقی کیفیت پیدا کرنے کے لیے صاحب ذوق شیر میاں داد خان اور ان کے ساتھی. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سنائیں گے آپ؟ جی نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی اہل عالم محمد رہا خبر. جی جامی صاحب ایسا عشق رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اکرم سے جا کے میرا سلام کہنا، تڑپتا رہتا ہے ہجر میں ہی تمہارا ادنا غلام کہنا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا رہتا ہے ہجر میں ہی تمہارا ادنا غلام کہنا. کھڑی ہے امت یہ بے سہارا، بچا لو اس کو بھی اب خدارا، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، درے نبی کے پیام کہنا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، لپٹ کے کہنا گزر رہی ہے جو ہم پہ کہنا، مگر بسط احترام کہنا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ تمہیں ہو خیر الانام کہنا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نہ کوئی منزل نہ کارواں ہے، نہ کوئی رستہ نہ پاسباں ہے، بہت کٹھن ہے سفر ہمارا یہ حال ان سے تمام کہنا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، سے احوال محمد را خبر کن.
ਠੰਡੀਏ ਠਾਰ ਹਵਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਦੇਸ ਅਰਬ ਨੂੰ ਜਾਵੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵੀਂ ਆਖੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਇਹ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾ ਸੇ ਅਹਿਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖਬਰ ਕੁਲ ਅਹਿਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖਬਰ ਕੁਲ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆਲਮ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ सबकी अता हो हमको भी रोज़े महशर के हौज़े कौसर का जाम कहना दवाए दर्द दिल है चारा गर कुल दवाए दर्द दिल है दर्द दिल है चारा गर कुल बाबरी नसीमा जानवे बतहा गुजर कुल से अहवाल मुहम्मद रा खबर कुल या रसूल अल्लाह वेलकम बैक नाज़रीन किराम। कादरी साहब, ये अशरा मुकम्मल होने के करीब है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एक दिन रह गया गालिबन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो रहमत से क्या मुराद? पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मगफरत, तीसरा पहले से जहन्नुम में से आज़ादी। अल्लाह की रहमत बरसती है, ठीक है, और कोई समेटने वाला हो तो खाली नहीं रहता, फैज़ पाता है। ठीक। मैं अपनी बात का आगाज़
اس حوالے سے کروں گا کہ پہلی امم کے مقابلے میں امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عمر نسبتاً کم ہے. انہیں زیادہ طوالت عمری کا موقع ملا. طویل عمریں تھیں ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ کرم کیا کہ انہیں ایسے ماہ و سال اور ایسی راتیں عطا فرما دیں کہ جو انہیں کمپنسیٹ کرتی ہیں, ان کی عبادت اور ریاضت کو کمپنسیٹ کرتی ہیں. دن بھی اور راتیں بھی. دن بھی اور راتیں بھی. مخصوص دن اور مخصوص راتیں اور مخصوص مہینے. اب یہ ماہ صیام جو ہے, اگر آپ اس پر غور کریں تو میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان, اگر اللہ کے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے, لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا, میرا ہر امتی یہ تمنا کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان رہے, سارا سال ہی رمضان رہنا چاہیے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اس مہینے کی کیا برکات ہیں, کیا اس کی فیوز و برکات ہیں اس کی, تو یہ تمنا کریں کہ یا اللہ کوئی اور مہینہ آئے ہی نہ, بلکہ پورا مہینہ جو ہے رمضان رہ جائے. اب اس مہینے کی برکات آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کیسا فیض عطا فرمایا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ماہ صیام جو ہے دیگر ماہ و سال کی پیشانی پر جھومر کی طرح چمک رہا ہے. اور اس نے اپنا ہر ایک پر اپنا سایہ جو ہے وہ اپنا کر رکھا ہے. اس دفعہ اتنی وہ رونقیں نہیں ہیں. جی بالکل, بس وہ آزمائش میں ہے پوری امت مسلمہ بھی. رمضان تو ایک عجیب جشن کا, روحانی جشن کا سما, بڑی زبردست کیفیت ہوتی تھی. اور بندہ جس قدر مسجدیں آباد, رونق بازاروں میں, رونق مدرسوں میں, راتیں آباد اور دن بھی, ہر طرف رونق ہی رونق ہوتی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے حالات جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے جو ایک شوق ٹریٹمنٹ کہہ لیں آپ اسے, جی ایک شوق ٹریٹمنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے اپنے راستے کو کیسے بدلا, اور جب بدلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ امتحان کیسے آتا ہے. رسالت امام نے ارشاد فرمایا ومن ادا فریدتاً کمن ادا 70 فریدتاً فی ما سواہ, جس نے اس مہینے کے اندر فرض ادا کیے اللہ تعالیٰ اس کے فرائض کو 70 گنا اضافہ فرما دے گا. حدیث کے اس جز پر اگر آپ غور فرمائیں تو دو پہلو سامنے آتے ہیں کہ مقدار اور معیار, دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی اس مہینے کے اندر جب بندہ عبادت کرے گا مقدار کے اعتبار سے اور معیار کے اعتبار سے, اگر مقدار سے کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو 70 ٹائمز پر جا رہے ہیں, 10 ٹائمز 700 ٹائمز پہ جا رہے ہیں. اور معیار کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ فرائض جو ہیں وہ 70 گنا ہو رہے ہیں, سنتیں فرائض کی جگہ پر آ رہی ہیں اور نوافل سنن کی جگہ پر آ رہے ہیں. دیکھیں اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور عمرہ, اچھا اس مہینے میں آپ جتنی بھی عبادت کریں, جو بھی عبادت کریں, ہر ایک کا اپنا لطف ہے اور اپنا اجر و ثواب ہے, اور پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے. اب عمرہ از خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور فیوز و برکات سے جو ہے وہ معمور ہے. رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ جو ہے وہ تو واقعتاً بہت بڑی عبادت ہے, لیکن ایسا عمرہ جو ماہ صیام, امام بخاری کی حدیث ہے جی, اور عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی نے فرمایا ان عمرۃ فی رمضان, اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر عمرہ ادا کرتا ہے تقضی حجۃً, اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اور اگلی بات جو آپ نے فرمایا او حجۃً معیہ, بلکہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے ماہ صیام میں. دیکھیں عمرہ تو عام دنوں میں بھی عمرہ ہے نا, آپ اس پر غور فرمائیے. عمرہ تو امت محروم ہو گئی. پہلے تو اعتکاف نیچے بھی مسجد نبی شریف میں ہوتا تھا, اور اب تو کوئی جگہ نہیں رہتی. اللہ اکبر. لیکن دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے اور ہمیں ہر ایک امتحان ہے. ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے پوری اس کائنات کو جامد اور ساکت کر کے رکھ دے. تو رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا عمرہ, اچھا میں نے عرض کیا نا عمرہ تو ویسے بھی عمرہ ہے نا, اس کے اپنے فیض و برکات ہیں, اس کے اپنا اجر و ثواب ہے, لیکن جب ماہ صیام میں ہی آ جائے گا تو یہ ماہ صیام کی برکت کی وجہ سے رسالت امام علیہ السلام کی میت جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ میسر آتی ہے. عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے. اب دیکھیے نا, میں نے کہا نا کہ اس کے اندر مقدار اور معیار دونوں جو ہے بدلتے چلے جا رہے ہیں, مقدار بھی بدل رہی ہے اور معیار بھی بدل رہا ہے, دونوں چیزیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو ہر لمحے, لیکن رمضان شریف میں تو کلزم رحمت جو ہے بہتا ہے, اور کوئی بندہ جو ہے اسے بے فیاض نہیں رہ سکتا. جھولی لے جاؤ اپنے دامن کے ظرف کے مطابق, اور اپنا جو تمہارا ظرف ہے اس کے مطابق جتنا چاہو. اچھا صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے ماہ صیام میں رسالت امام علیہ السلام کے معمولات دیکھے. فرماتی ہیں لمیاتی فراشہ, آپ ماہ صیام میں اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے, ساری رات آپ بیدار رہتے اور اللہ کی عبادت فرماتے رہتے, یعنی شب بیداری آپ فرماتے. فرماتی ہیں لیکن
جب آخری عشرہ آتا تو فرماتی ہیں کہ آپ کی عبادت میں معمولات میں اور شدت آ جاتی, آپ اور زیادہ عبادت فرماتے, وہ کمر کس لیتے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, وہ باندھ لیتے, وہ جو عرب میں رواج تھا نا کمر پہ, اب بھی رواج ہے وہاں, اچھا اب بھی وہ ایک چوڑی پٹی جو ہے وہ لوگ باندھ لیتے ہیں, کمر بستہ ہو جاتے ہیں. ہاں تو وہ باندھ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے آپ بیدار فرماتے, وہ بھی شب بیداری کرتے, آپ خود بھی شب بیداری کرتے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے, کاش کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے. مفتی صاحب آپ کی طرف, جی اشرفی صاحب ذرا کچھ سمجھا دیں کہ یہ ثواب کیا ہے, برکت کیا ہے اور رحمت کیا ہے. ثواب اتنے گنا ملتا ہے, برکتیں ملتی ہیں, رحمتیں ملتی ہیں, ان کا فرق ہے کوئی؟ غازی صاحب, اللہ پاک کا یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص کرم ہے کہ اس امت کے ساتھ باقی اقوام اور امم سے ایک الگ برتاؤ اور معاملہ اللہ کے کائنات نے فرمایا ہے. اور اس ماہ مقدس میں, ماہ رمضان شریف جو کہ ہمیں نصیب ہوا, بھی علامہ بدر الزمان صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حدیث کی روشنی میں فضیلت بیان کر رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جتنے ارشادات ہیں رمضان شریف کی برکات کے حوالے سے, اس میں عبادت کی برکات ہیں, عبادت میں درجے کی بلندی کے حوالے سے بات ہے, وہ ساری کی ساری اس لیے ہے کہ تاکہ ترغیب پیدا ہو, رغبت پیدا ہو لوگوں کو کہ وہ اللہ کی بندگی اس انداز سے کریں کہ رمضان المبارک کا ایک دن بھی, ایک سیکنڈ بھی اور ایک منٹ بھی وہ ضائع نہ کریں, اور اس کو اپنی رحمتوں سے, اللہ کی رحمتوں سے مالا مال اپنی جھولیوں کو کر لیں. آج رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے, اور اب 9 دن گزر گئے ہیں, 10واں دن آ رہا ہے, اور پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے اس کے ہم گزر رہے ہیں. یہ ایک خلاق کائنات کی طرف سے حضور کی امت کے لیے بہترین ایک یہ تحفہ ہے کہ موسم بہار جس طرح آتا ہے تو کونپلیں کھلتی ہیں اور پتیاں, پھول جو ہیں وہ اپنے جگہ پہ کھلتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ روحانی بہار کا مہینہ ہے, روحانی بہار کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک جل مجدہ نے وہ سارے آسانیاں ہمیں عطا فرما دیں جو عام حالات میں باقی پورا سال ہمارے ہاں نیکی میں رکاوٹ بنتی تھیں. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, اور کئی صحابہ کرام نے یہ روایت فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. ہمارا پہلا بہانہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کریں, ہمیں شیطان بہکا دیتے ہیں. رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں شیطان سے بھی وہ فری ہینڈ دے دیا کہ اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے, یہ آسانی دے دی. دوسری آسانی یہ, جس طرح اس مہینے کے عشروں کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے اور بالکل بجا فرما رہے تھے کہ پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے. رحمت کے عشرے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی رحمت اس انداز سے برستی ہے اور اپنے بندوں پر وہ برکھا کرتی ہے اور بارش کرتی ہے کہ اپنے آپ ہی ہر ایک کا دل وہ نیکی کی طرف وہ رغبت پکڑتا ہے انسان, اور مسجدوں کی طرف, اور اللہ کے گھر آباد کرنے کی طرف, اور روزے رکھنے کی طرف, اللہ کی تسبیح و تحلیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے وہ ان رحمت کی ہواؤں کے اندر اس انداز سے وہ انسان کا دل نکھر جاتا ہے کہ انسان عبادت میں لگ جاتے ہے. جب رحمت کے عشرے کے فیضان سے انسان عبادت میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر خلاق کائنات اس کا دوسرا انعام دوسرے عشرے میں عطا فرماتے ہے, اور اس عشرے میں اللہ پاک جل مجدہ ان بندوں کی گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرمانے لگ جاتے ہیں. اب پہلے عشرے میں رحمتوں کے برکات سے نیکیوں میں کچھ اضافہ ہوا, دوسرے عشرے میں اللہ پاک ان نیکیوں کی برکت سے اپنا کرم خاص فرما کے گناہوں کی بخشش فرمانا شروع فرما دیتا ہے, اور تیسرا عشرہ پھر آتا ہے تو اس میں جہنم سے آزادی کا پروانہ خلاق کائنات اپنے بندوں کو نصیب فرما دیتا ہے. آپ بالکل بجا فرما رہے تھے جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ بڑی رونقیں رمضان شریف کی ہوتی تھیں. اب اس انداز سے میں بات کچھ کرنا چاہوں گا کہ بندہ جب کسی بندے سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس پر بھی تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اور اجتماعی طور پر ہمیں ایک توبہ کی ضرورت ہے, اور اجتماعی طور پر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا دامن رحمت تھام کر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے لیے دعا کریں کہ پھر سے وہ دروازے کھل جائیں, اور پھر سے وہ مساجد اسی انداز سے آباد ہو جائیں, اور پھر سے عبادتوں کی بہار اس انداز سے آئے کہ رمضان المبارک کی وہ لذتیں پھر سے واپس لوٹ آئیں اور ہماری زندگیوں میں آ جائیں.
اس ماہ مبارک میں صدقہ خیرات اور صدقہ خیرات سے ہٹ کے روزے دار کا روزہ افطار کرنے سے ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کھلانے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں بندے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غازی صاحب، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی آمد سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اس کا شوق پیدا کرتے، ذوق پیدا کرتے، اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا استقبال کون کر رہا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہی آنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا حضور کیا کوئی لشکر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ ماہ رمضان آ رہا ہے، وہ ماہ مقدس جس کے پہلے رات آتے ہی اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان شریف کے حوالے سے خطبہ استقبال رمضان جو دیا ہے وہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں تھا۔ اس میں جو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری والی روایت، جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ روایت ہے، اس میں جو آپ نے ماہ رمضان کا تعارف کروایا، جہاں آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وہیں آپ نے یہ بات بھی فرمائی وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ٹھیک، ہم جب بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، تو ایک تو یہ روزے کی صورت ہے جو ہم جس کی وجہ سے اللہ کے حکم پر بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ روزہ ہمیں یہ احساس بھی دلا رہا ہے کہ سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فقر اور غربت کی وجہ سے اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ اور بھوک کیا ہوتی ہے؟ جی جو متمول لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھوک کیا ہوتی ہے۔ یہ روزہ پیاس کیا احساس ہوتی ہے۔ دلا رہا ہے، جی بالکل روزہ احساس دلا رہا ہے ہمیں، یہ اسی لیے غمخواری کا مہینہ بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی صحابہ کرام کو کہ روزے دار کو روزہ افطار کرواؤ، اگر کھجور کی طاقت نہیں ہے، دودھ کے ساتھ، دودھ نہیں پانی کے ساتھ اس کا روزہ افطار کرواؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا۔ جب یہ روزے دار کا روزہ افطار کرانے سے اس کے برابر ثواب ملے گا؟ جی بالکل، اس کو بھی ثواب ملے گا اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی اس کے ثواب سے کمی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اس کے روزے سے ثواب اس کو مل رہا ہے، فرمایا اس کو پورا اجر ملے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو روزہ افطار کروایا۔ اچھا، ایک کا نہیں، اگر ایک بندہ 1 لاکھ کا روزہ افطار کرواتا اتنا ہے، ہی اجر، اتنا ہی اجر اس کے لاکھ کے برابر۔ جی بالکل۔ کمال۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک اصول اور ضابطہ جو نبی علیہ السلام نے دیا، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور استاد گرامی نے بھی اشارہ کیا، کہ اس میں نفل جو ہے فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر۔ اب جو تمام احادیث ہیں جن کے اندر صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی ہے، اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، وہ صدقہ و خیرات جب ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں تو وہاں ثواب کو پھر ماہ رمضان کے اس اصول کے تحت ہم دیکھیں گے کہ وہاں اجر و ثواب بڑھ 10 جائے گا۔ گنا سے 700 گنا تک۔ جی بالکل، کمال ہے۔ نبی اکرم صلی اور اللہ یہ علیہ 700 وسلم گنا بھی میں کہتا ہوں تو اللہ کا 700 گنا ہے، جی ہمارا نہیں ہے۔ جی یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ 10 سے 700 گنا تک، جی اللہ کا تو ایک گنا جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے۔ غازی صاحب اسی حوالے سے حدیث میں عرض کرنے لگا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو میں تمہیں مال دوں گا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور وہ دن اور رات خرچ کرتا ہے، فرمایا تم دیکھتے نہیں جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں وہ اپنی مخلوق کو نواز رہا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، فرمایا تم اس کے راستے میں خرچ کرو، وہ تمہیں مال عطا کرے گا، وہ جو عطا کرے گا پھر اس کا نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی حد ہے، اس کی برکتوں کو ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اللہ رب العزت مہر لگی ہوئی طہور اس کو پلائے گا، جو کسی بے لباس کو لباس مہیا کر دیتا ہے، لباس فراہم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا اے عائشہ غرباء کے ساتھ محبت کرو، صدقہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو، پھر فرمایا کہ ان کا قرب حاصل کرو اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت کے صلے میں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا۔ اچھا، اس میں ایک حکمت جو بشارت ہے وہ آپ کی بات سے کہ غریب آدمی تو ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہے، جی، یا ایک دودھ کا گھونٹ پلا سکتا ہے، یا ایک کھجور ہی دے سکتا ہے،
تو یہاں ایک غریب سے لے کر امیر تک سارے کور ہو گئے بیچ میں. دیکھیے کسی کو اجر سے محروم نہیں کیا گیا. کمال ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے اور کرم دیکھیے, کسی کو بھی اجر سے محروم نہیں کیا. یعنی دیکھیے کہ مسلسل سوال ہوتا رہا, حضور اس کی طاقت نہ ہو تو فرمایا کہ دودھ پلا دو, دودھ کی طاقت نہیں پانی پلا دو. تو یہاں تک یہ اجر و ثواب بیان کیا گیا. یہی صدقے کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں, یہاں تک فرما دیا کہ اچھی بات کہہ دو وہی صدقہ ہے, اس پر ثواب مل جائے گا. مسکرا کے مل لو, سلام کر لو, مسکراہٹ ہے وہ بھی صدقہ ہے. مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا وہ بھی صدقہ ہے, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. اچھا جی علامہ صاحب, ایک بہت حدیث, ساری حدیثیں جو ہیں وہ ایمان افروز, لیکن وہ ہوتا ہے نا ٹاپک کے اعتبار سے. یہ حدیث قدسی کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک, قیامت تک جو انسان آئیں گے, اور پہلے جن سے لے کر آخری جن تک. اب جنات کی تعداد ہمیں تو پتہ نہیں, انسانوں کی تعداد بھی کوئی گن نہیں سکتا, کمپیوٹر بھی فیل ہو گئے وہاں پہ آ کے. اب بتائیں کہ وہ سارے لوگ جو ان کی خواہشات ہیں, آرزویں ہیں ان کی, ساری دعائیں ان کی, التجائیں ساری, رب تعالیٰ کہتا ہے میں اگر ساری گرانٹ کر دوں, منظور کر لوں ساری, میرے خزانے میں اتنا فرق بھی نہیں آئے گا جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے نکے میں پانی چڑھتا. سبحان اللہ جی, کیا کتنے بڑے اس کے خزانے, کتنے بڑے خزانے ہیں. لیکن کوئی, ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. سوال تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا بھی تو کوئی ہو نا. خاصا ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا, اس کے علاوہ ہم پر اب کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. کہاں دیتے ہیں وہ بھی, اس میں بھی ہم زکوٰۃ جہاں تو تھوڑے سے پیسے وہاں تو دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون. حبیبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل العفو, انہیں فرما دیجئے کہ تمہاری ضروریات سے جو بھی زائدہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. قل العفو, ہاں وہ سارا کا سارا خرچ کر دو. امام ترمذی کی روایت ہے ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ, کہ اے صحابہ میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی یتیموں کا حق ہے, غرباء فقراء کا, حاجت بندوں کا اور بھی حق ہے. کہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد وہیں ٹھہر نہ جانا بلکہ اس سے آگے بھی قدم بڑھانا. جس حالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حق السائل والمحروم, کہ تمہارے مال کے اندر جو ہے وہ تمہارے مال کے اندر محروم, جو لوگ محروم معیشت ہیں ان کا بھی تمہارے اندر حق ہے. یہ نہ سمجھنا کہ جو کمایا سارا ہماری اپنی ذات کے لیے, بلکہ اس کے اندر ہم نے محروم معیشت لوگوں کا بھی حق ہم نے رکھا ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں. اس حالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کی وہ بھی آیت ہے نا کہ تمہارا جو ہے دولت یہ عمراء میں گردش نہ کرتی رہے. اور یہ فلسفہ اسلام کا جی, یہ ایک معیشت کا فلسفہ دیا اسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے دولتم بین اغنیاء, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری دولت جو ہے اغنیاء کے مابین ہی گردش کرتی رہ جائے, بلکہ اس کو اس سے باہر بھی آنا ہے, اسے باہر بھی آنا ہے, اور جو حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا بھی کرنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کریم علیہ السلام نے کہ میں صحابہ قسم نہیں اٹھاتا, لیکن میں اب قسم اٹھاؤں گا, اس معاملے میں قسم اٹھاتا ہوں, ان 3 باتوں کی قسم اٹھاتا ہوں. فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال, پہلی تو میں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے صدقہ کیا اس کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی. اور یہ رب تعالیٰ کی گارنٹی ہے. ہاں گارنٹی, آپ نے فرما دیا گارنٹی ہے رب کی, بالکل, کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا, سر جھکائے گا, اللہ اسے سر بلند فرما دے گا. سبحان اللہ. 2 باتیں فرمائی. تیسری بات نے فرمائی کہ جو کسی کے سامنے دست دراز کرے گا, جنہیں ملا ہاں انہیں افتادگی سے اوج ملا. سبحان اللہ. جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا, اور انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. اور میں تیسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا جو کسی کے سامنے دست دراز کرے گا, یہاں پروفیشنل بیگنگ کی بات ہو رہی ہے, پروفیشنل بیگنگ کی بات چل رہی ہے. فرمایا جو کسی کے سامنے دست دراز کرے گا فتح اللہ علیہ بابا فقر, اللہ اس پر مفلسی کے دروازے کھول دے گا. جی شیر میاں داد جی کیا صاحب, بس دل چاہتا ہے باتیں سنتے رہے ہیں. ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ ہمارا علیہ جی چاہتا ہے قوالی سنتے رہے. اچھا جی, وہ بھی میرے آقا کا نام ہے جی. شکریہ. رنگ مختلف ہے, ہاں جی, کوئی بات میں ہے, کوئی آواز میں ہے. اور کافی کچھ سیکھتے ہیں ہم. دیکھو
जब हम गौर नहीं करेंगे तो इस कवाली में असर कैसे आएगा। सही है, वाह। तो दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बस गया है मदीना हुजूर का, बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का। नबियों में जैसे अफजल आला है मुस्तफा, शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, मस्त मस्त हवा सबसे खूब है, मस्त हवा सबसे खूब है। शहरे नबी की आबो हवा सबसे खूब है, नबी की आबो हवा सबसे खूब है। सुनता तो है दुआ को खुदा हर जगह, मगर रोजे के सामने की दुआ सबसे खूब है। पड़ा रहूंगा, पड़ा रहूंगा किस्मत खुलेगी मेरी, अभी तो किस्मत खुलेगी मेरी। अभी तो मेरा सलाम होगा, अभी तो किस्मत खुलेगी मेरी। अभी तो मेरा सलाम होगा, अभी तो किस्मत खुलेगी मेरी। किस्मत खुलेगी मेरी, अभी तो मेरा सलाम होगा। उम्मीदवार रहमत सरकार में भी हूँ, आका करम करो के खताकार में भी हूँ। अब तो बस एक रिदाए करम का सवाल है, मेरे हुजूर हाज़िर दरबार में भी हूँ। अभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, अभी तो मेरा सलाम होगा। अभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, अभी तो मेरा सलाम होगा। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। बीबी
पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक तआला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला। तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे। भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे। अब न रख दे सरो सामान मदीने वाले। रख दे सरो सामान मदीने वाले। अब न रख दे सरो सामान मदीने वाले। रख दे सरो सामान मदीने वाले। आड़े आती है तेरी जात हर एक दुखिया के। आती है तेरी याद हर एक दुखिया के। मेरी मुश्किल भी हो आसान मदीने वाले। मुश्किल करो आसान मदीने वाले। तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं। छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं। मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले। मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले। दरे नबी पर खड़ा रहूंगा। तेरे नबी पर खड़ा रहूंगा। खड़े ही रहने से काम होगा। तेरे नबी पर खड़ा रहूंगा। खड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर खड़ा रहूंगा। खड़े ही रहने से काम होगा। जी सदका और खैरात के बारे में इन दिनों में ख़ास तौर पे, वैसे तो सारा साल ही करना चाहिए। अच्छा, शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी सखी को कंगाल होते नहीं देखा। जी सुभान अल्लाह। गाइस साहब, माह रमज़ान शरीफ के अंदर बहुत सारे लोग सदका खैरात करते हैं कसरत के साथ। इस हवाले से 2-3 बातें हमें जहन में रखनी चाहिए। एक तो उसूल दिया कुरान ने, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। तो जब हम गुरबा की मदद करें तो वही चीज़ के साथ उनकी मदद करें जो हमें पसंद है, यानी वो घटिया चीज़ ना हो, नाकिस ना हो, अच्छी चीज़ के साथ उनकी मदद की जाए। इस हवाले से अमली तौर पर इसकी एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपकी आदत थी जब आप नमाज इशा के बाद घर की तरफ आते तो फुकरा को साथ ले आते, उनको दस्तरखान पर साथ बिठा देते, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और उनको खाना साथ खिलाते। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को मछली बहुत पसंद थी। आपकी अहलिया ने एक दिन मछली तलाश की, घर में पकाई गई। उन फुकरा को पहले जो थी कुछ रकम भेजी गई कि वो खाना खा लें। हज़रत अब्दुल्लाह आज डिस्टर्ब नहीं करना, आपने नहीं आना आज ना है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जिनको मुती आज़म कहा जाता है, दस्तरखान पर, जी बिल्कुल, अल्लाहु अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को अदा करने वाले से जब आप दस्तरखान पर आए, मछली आपके सामने रखी गई तो आपने पूछा कि फुकरा कहाँ हैं? तो आपकी अहलिया ने कहा कि उनको रकम भिजवा दी गई है, आपकी पसंदीदा चीज़ है और कलील है, आज अकेले खा लें। हाँ जी, खा लें। आपने फरमाया कि तुमने कुरान का हुक्म नहीं सुना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून,
تو فرمایا کہ جب تک وہ فقراء آ کر میرے ساتھ دسترخوان پر شریک نہیں ہوں گے میں رات بھوک سے گزار لوں گا, اس مچھلی کا ایک لقمہ بھی نہیں لوں گا. تو یہ ایک عملی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو قرآن نے اصول دیا کہ پسندیدہ چیز اپنی جو ہمیں پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے. ایک دوسرا اصول قرآن نے بیان کیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو شرم کے مارے سوال نہیں کرتے. معاشرے کے اندر ایسے ضرورت مند لوگ بھی ہیں, جی بالکل, جو آ کر سوال کرتے ہیں, ہم ان کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو سوال نہیں کرتے. ہمیں اگر ان کے بارے میں علم ہو جائے تو ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سوال کریں گے تو ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں گے, ہمیں ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. اب یہاں بھی ایک اس کا عملی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی مجلس سجی ہوئی تھی, ایک شخص جو بڑا اچھا تاجر تھا, حالات خراب ہو گئے, اس کی بیوی نے کہا کہ آپ امام صاحب کے پاس چلے جائیں, ان سے اپنی ضرورت کو پیش کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا, آپ کی مجلس میں بیٹھا, لیکن شرم کے مارے سوال نہ کر سکا اور اٹھ کر چلا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے. آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ اس کے حالات کیا ہیں اور یہ کیوں آیا تھا, کیا کہنا چاہتا تھا. اس شخص نے پیچھے جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ ضرورت مند ہے اور حاجت لے کر آیا تھا, لیکن شرم کے مارے سوال نہیں کر سکا. اب امام صاحب کا طرز عمل دیکھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کا انتظار کیا, جب لوگ سو گئے اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رقم کی تھیلی لے کر اس کے دروازے پر پہنچے اور اس کے دروازے پر تھیلی رکھ کر اس کو آواز دے کر کہا, میں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تمہارے دروازے پر آیا ہوں اور میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر جا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو یا خدا جانتا ہے, یہ رقم میں تمہیں دے رہا ہوں, تم اس کو اپنے استعمال میں لے آؤ. تو ہمیں ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے ان لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے شرم کی وجہ سے. پھر اس میں ایک تیسری بات, اور صحیح ضرورت مند ہے, جی بالکل, پروفیشنل نہیں ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی غربت کی تشہیر نہ کریں. ایسا نہیں کہ ہم اگر اس کی تھوڑی سی مدد کر کے اس کے ساتھ پھر اس کی غربت کی اور اس کی فقیری کی ہم تشہیر شروع کر دیں. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اب یہاں ایک سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو ترغیب کے لیے ہے. تو دیکھیے ترغیب کی اور صورتیں بھی ہیں. مثلا آج جو تنظیمات لوگوں کی مدد کر رہی ہیں تو وہ اپنے راشن کے سٹاک کی تصویریں بھی شیئر کر سکتے ہیں, رضاکاروں کی تصویریں شیئر کر سکتے ہیں, بہت اچھے, اپنی تحریکی سرگرمیوں کی اس سے ہٹ کر بھی تصویریں شیئر کر سکتے ہیں جو ترغیب کا باعث بن سکتی ہے. ضروری نہیں کہ اس فقیر کی تصویر شیئر کی جائے. یہاں بھی ایک عملی تصویر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک فقیر آپ کے دروازے پر آیا, اس نے آپ کو آواز دی, آپ گھر سے جو رقم تھی لا کر اس کو دی اور اس سے معذرت کی. فرمایا کہ میرے پاس اس وقت یہی تھی, اور ہوتی تو میں تمہاری مدد کرتا, اور دوسری معذرت میری تم سے یہ ہے کہ مجھے خود پتہ ہونا چاہیے تھا تمہاری ضرورت کا, تمہیں میرے دروازے پہ نہ آنا پڑتا. تیسری بات یہ کہ مجھ پر ایک احسان کرو. اس نے عرض کیا کہ میں کیا احسان کر سکتا ہوں. فرمایا کہ تم یہ بھول جانا کہ تم میرے دروازے پر آئے تھے اور میں یہ بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی. تو قرآن یہ کہتا ہے پانچویں بات کہ معذرت ہے, دیر ہو گئی اندر سے آتے ہوئے, گھر میں جو کچھ تھا میں اس کو باندھ رہا تھا, اور اس نے جو آ کے سوال کیا نا جی, وہ تڑپا دیتا ہے آدمی. اس نے امام حسن سے کہا, میں عزت دار آدمی ہوں, فلاں خاندان کا آدمی ہوں, میں نے بہت سوچا سارے مدینہ میں کہ عزت ہی ایک میرے پاس رہ گئی ہے, خاندانی وقار, وہ میں کس کے آگے جا کے اپنا وقار جو ہے بیچوں. تو سوچ کے آیا کہ آپ سے بڑا تو خاندان کسی کا ہے نہیں, تو یہ جو عزت اور خاندان کی ناموس ہے یہ بھی آپ کے ہاتھ دے رہا ہوں. اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ نہ تم نے مجھ سے کوئی سوال کیا تھا نہ میں نے تمہیں سوال کا جواب دیا. اچھا جی, جب یہ آیت مبارکہ آئی جو فیصل بشارت نے پڑھی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تو وہ کون سے صحابی تھے کہ 600 درخت لگا ہوا باغ, اندر پانی چل رہا ہے, اور اس دن وہ پروگرام تھا کوئی, وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو کرتے ہیں گھروں میں, نہیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ باربیکیو, اس کا انتظام ہوا. اچھا, میں اپنی اس واقعے سے پہلے میں ایک بڑی اہم حدیث پاک جو ہے وہ آپ کی نظر, اور یہ واقعہ ضرور سنانا, بڑا ایمان افروز ہے. بالکل جی, میں عرض کرتا ہوں, یہ واقعہ بھی پیش کرتا ہوں. جی میں امام بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم خرچ کرو جوڑا جوڑا خرچ کرو. اچھا, ہاں, جب بھی کرو, وین ایور,
جب بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے جوڑا جوڑا دینا ہے. میں حدیث پاک کا متن پڑھ دیتا ہوں. من انفق زوجین من شیء من الاشیاء, جس کسی نے چیزوں میں سے کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ, اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی. وللجنۃ ابواب, جنت کے بے شمار دروازے ہیں, اسے ہر دروازے سے صدا دی جائے گی. میں ناظرین کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, جب بھی دینا ہو اللہ کی راہ میں جوڑا دو. ایون دیٹ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 100 روپے دینے ہیں, 2 50 کے نوٹ دے دیں, جوڑا تو بن جائے گا, پیئر تو بن جائے گا, سنت پر عمل تو ہو جائے گا نا. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہیلا بھی ساتھ آپ بتا رہے ہیں, ہیلا بھی میں نے بتا دیا. مراد ہے جوڑا ہی دینا ہے تو 2 جوڑے دے دو, 2 جوڑے دے دو, جوتے دینے ہیں 2 جوڑے. اگر بندہ منیمم لیول پر آ جائے کہ ایسی صورتحال نہیں, گنجائش اتنی ہوتی, تو چلے کم از کم اس کو 50-50 کر کے جوڑا تو بنا دے. کھجور بھی ایک دے دو, ہاں دے دو. اور یہ ہے کہ حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا. ابو دہدہ اور حدیث پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں کتنی حکمت ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند بے شک تمہارے پاس گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آئے, جی بالکل, تم یہ نہ دیکھو گے یہ تو بڑا اچھے کپڑے پہنے ہوئے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. دیکھیے آپ اس پر غور فرمائیے نا کہ اگر ایک بندہ ہے, اس کے پاس اچھی سواری ہے, اس کے پاس گھر بھی موجود ہے, لیکن اس کے ڈے بائی ڈے ایکسپینڈیچرز میٹ نہیں کر سکتا, وہ مقروض ہے, اس کے بچوں کی فیس نہیں ہے, گھر کا راشن نہیں ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے اس کو زکوٰۃ بھی دی جائے گی, اور اس کو صدقات بھی دیے جائیں گے, اور اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے گا. دیکھیے یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں نا, امریکہ جیسا ملک, وہاں بڑے بڑے جو کاروباری تھے وہ نانے جوی پہ ترس رہے اس وقت. بالکل ایسی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بڑی عجیب صورتحال ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اچھا پہلے واقعہ پہلے میں عرض کر لوں. ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب یہ آیت نازل ہوئی نا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے, فرمایا نہیں اللہ کی مخلوق کی طرف اشارہ ہے. تو عرض کیا کہ اصل میں اگر ابو دہدہ جو ہے وہ اپنا کیا آپ اسے ضمانت دیں گے اگر وہ کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں کر دے؟ تو فرمایا ہاں. میں مجھے جنت کی ضمانت مل جائے گی؟ فرمایا بالکل ملے گی. کیا دہدہ کو بھی ملے گی؟ فرمایا ہاں ان کو بھی مل جائے گی. کیا ہماری اولاد کو بھی ملے گی؟ فرمایا ہاں بالکل مل جائے گی. تو عرض کرتے ہیں پھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیجئے بطور ضمانت. یا رسول اللہ اپنا ہاتھ تھما دیجئے, اور فرمایا میرے 2 باغ ہیں عالی اور سافلہ کے, اور میں دونوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, دونوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اب 600 درخت, دونوں میں ایک کمپیریٹیولی بیٹر تھا, اس میں 600 درخت تھے, آپ 4 درخت بھی جو ہیں اس پہ اتنا پھل آتا ہے, اور آپ نے آج کل تو ایک درخت جو ہے وہ 50,000 سے لے کر 70,000 تک جاتا ہے. فرمایا جو 600 والا میں دونوں, فرمایا نہیں ایسا نہ کرو, اپنی اولاد کو محتاج نہ کرو, اپنی اولاد کی ہاتھوں میں کشکول نہ پکڑاؤ, اولاد کی ہاتھوں میں کچھ انہیں مفلوق الحال نہ کرو. فرمایا دونوں میں سے ایک باغ دے دو. کہا پھر میں عرض کیا میں پھر 600 درختوں والا باغ دیتا ہوں. تو اس کے بعد جا کے اپنی زوجہ کو اعلان کیا, اور زوجہ دیکھیں کیسی باکمال تھی, انہوں نے بچوں کے منہ سے بچھا ہوا ہے, کھانا پڑا ہے, کھانا رکھا ہوا ہے, دسترخوان بھی سمیٹا, بچوں کے منہ سے کھجوریں نکالی, برتن بھی الٹ دیے کہ ابھی ہمارا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور شوہر کو مبارکباد دیتی ہیں, اور دینے کے بعد بڑا زبردست کاروبار کر کے آئیں. ہاں بہت, کہتے کیا شاندار تم نے بزنس کیا, کیا شاندار آپ نے کاروبار کیا. اور زوجہ مبارکباد دے رہی ہیں اپنے شوہر کو کہ اس سے بہتر بیوپار نہیں ہو سکتا, اس سے بہتر سودا نہیں ہو سکتا. اسی وقت وہیں سے نکلی اور دوسرے باغ میں آپ تشریف لے گئیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو دہدہ میں نے جنت کے اندر تیرا گھر دیکھا ہے, گھر بھی باکمال ہے اور کھجوروں کے درخت بھی باکمال ہیں. آپ دیکھیے صدقے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے, غسل کے لیے آپ گئے, اپنا غسل خانے میں طہارت خانے میں تشریف لے گئے, اچانک فوراً باہر تشریف لے آئے. آپ کی زوجہ نے پوچھا کیا ہوا, غسل نہیں فرمایا؟ فرمایا نہیں, جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک جوڑا صدقہ کرنا ہے, میں اس لیے فوراً واپس آ گیا کہ اللہ پہلے اس کو صدقہ کروں گا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے گا کہ میں نہا کے باہر آ جاؤں, غسل کر کے باہر آ جاؤں. فرمایا میں نے تاخیر بھی پسند نہیں کی. جی مفتی صاحب کہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بے چین گزری, صبح اٹھتے ہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلال وہ جو پڑا کچھ مال تو نہیں بچ گیا, مال غنیمت؟ انہوں نے کہا جی تھوڑا سا بچا ہوا. کہا اسی لیے نیند بے چین ہوگی, تقسیم کرو جا کے. بالکل ایسا ہے وزیر صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ویسے تو ہر وقت ہی آپ صدقات اور خیرات
اللہ کے راستے میں بانٹتے ہی نظر آتے ہیں. آج بھی بانٹ رہے ہیں, انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں, بالکل انہی کا صدقہ, ان کی خیرات کھا رہے ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, پوری کائنات کو وہ آج بھی اپنا فیض بانٹ رہے ہیں. تو اللہ المعطی وانا القاسم واللہ یعطی وانا قاسم, آپ نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ عطا فرماتے ہیں. جو آپ اللہ عطا فرماتے ہیں وہ آپ تقسیم فرماتے ہیں. اور الحمدللہ العظیم, اور یہ بات بھی بڑی ہمارے سمجھنے کے قابل ہے. ہم لوگ بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک چیز کا مالک ہے اور ایک کو اس کو بانٹنے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, تو سائل کو وہ بانٹنے والے سے مانگے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ مالک سے مانگ رہا ہے. اللہ کریم جل مجدہ نے جتنی بھی عطائیں ہیں وہ اپنے محبوب کو اس کے بانٹنے والا بنایا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اگر سوال ہم کرتے ہیں, کرم کی ایک نظر کر دے خدا را یا رسول اللہ, تو حقیقتاً یہ اللہ ہی کے خزانے سے مانگنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی آپ نے سخاوت کے دریا بہا دیے, اور ایسی آپ نے سخاوت کی کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی. بشارت, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. سبحان اللہ. جی گائز صاحب, سخاوت کے والے سے بات ہو رہی تھی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے کھجوروں کے باغ کے قریب. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا, کھانا کھا رہا ہے, روٹی کا ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک لقمہ سامنے کتا بیٹھا ہے اس کے منہ میں ڈالتا ہے, آدھی روٹی اس کتے کو کھلا دی. تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا, اس کو دھتکار دیتے؟ اس نے کہا جی مجھے حیا آ رہی تھی کہ میں خود کھا رہا ہوں اور اس کو نہیں کھلا رہا. آپ نے فرمایا تم ہو کون؟ اس نے کہا جی کہ میں غلام ہوں اور یہ جو باغ ہے میں اس کی خدمت کرتا ہوں. وہ باغ تھا حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ اس مالک کے پاس گئے, باغ بھی خرید لیا, اس غلام کو آزاد کروایا, واپس آ کر کہا کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے. وہ اٹھ کر کھڑا ہوا, اس نے کہا جی آپ حکم کریں, میں آپ کا غلام ہوں. فرمایا میں نے تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کیا, اب یہ باغ جس میں تم خدمت کرتے تھے یہ میں خرید کر تمہارے حوالے کرتا ہوں. اب اس کی سخاوت دیکھیے. وہ کہتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نواسہ رسول, آپ نے مجھے جس اللہ کے راستے میں آزاد کیا ہے اسی خدا کے راستے میں یہ باغ میں صدقہ کرتا ہوں جو آپ نے میرے حوالے کیا ہے. تو یہ سخاوت ہے جس کی مثال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے. شیر میاں داد اور ہم نوا جی کیا سنائیں گے؟ جی غازی صاحب, نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت. اسی سرکار دا صدقہ رب دیندا کھانے اسی سرکار دا صدقہ رب دیندا کھانے اسی سرکار دا صدقہ. اس کملی والے سونے رب دے یار دا صدقہ, اس کملی والے سونے رب دے یار دا صدقہ. رب دیندا کھانے اسی سرکار دا صدقہ.
शान रसूल अल्लाह, जावा कुर्बान रसूल अल्लाह, पूरब दा यार सिदरात पार सी इंतजार विच अल्लाह, मैं सदके या रसूल 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 अल्लाह। तेरे जिया सोना कोई रब ने बनाया नहीं, तेरे जिया सोना कोई रब ने बनाया, तेरे घर वांगू किसे रब नू मनाया नहीं, तेरे घर वांगू किसे रब नू मनाया नहीं। जिन्ना बचड़े वार दिता दीन तार नहीं माने असगर कल्ला, मैं सदके या रसूल अल्लाह, 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 मैं सदके या रसूल अल्लाह। आप बताओ मेरी माँ सदके, मेरे बाप सदके, मेरी औलाद, मेरा घर बार सदके, लोकी जाते ने एक बार सदके, मैं आका तो लख लख बार सदके, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। हाशिम दा राज दुलारा है, हाशिम दा राज दुलारा है, अल्लाह दा खास प्यारा है, अल्लाह दा खास प्यारा है, आसान दा महल मनारा है, आसान दा महल मनारा है, मैं हशर दे विच सहारा है, हशर दे विच सहारा है, गमखार तू है दिलदार तू है, तेरे नाम दी लख तसल्ला, मैं सदके या रसूल अल्लाह, 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 मैं सदके या रसूल अल्लाह। शाह अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया, अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया, तू मगफिरत के वास्ते सामान हो गया, मगफिरत के वास्ते सामान हो गया, चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, जिसने भी देखा हो मुझे कुरान हो गया, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। रब दे हबीबा तेरी बड़ी ऊंची शान है, रब दे हबीबा तेरी बड़ी ऊंची शान है, तेरे नाल जात दी भी होई पहचाने, ओ तेरे नाल जात दी भी होई पहचाने, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरा रुतबा अल्लाह अल्लाह, मैं सदके या रसूल 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 अल्लाह। अल्लाह ने कैसा शाहे ज़ीशान बनाया, सरकार को कौनैन का सुल्तान बनाया, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। हाजिर है
ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی شعر میں رات کیا سنانے کے لیے تیار ہے نا؟ جی جی بالکل جی. اچھا ٹھیک ہے. میں کہا نیند تو نہیں آ گئی؟ نہیں جی نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا. آقا کی باتیں اور جس طرح آپ کہتے ہیں غازی اللہ کی ذکر, اللہ کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, غازی کے دن اور غازی کی راتیں, اللہ کا ذکر اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ. تو پھر نیند کیسے آ سکتی؟ ہاں ٹھیک ہے. پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. یہ کوچہ جانا ہے آہستہ قدم رکھنا, ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی. کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے, سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی. اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, ہے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, ہم پہ مارے سلام کہتے ہیں. اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, ہم پہ مارے سلام کہتے ہیں. اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, ہم پہ مارے سلام کہتے ہیں. اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا. ہم کھوٹے ہیں میرے آقا, کھوٹوں سے بھی نبھانا, یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا. نگاہ لطف و کرم کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں ہے شہر یار ہم بھی ہیں. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. بس یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا. اشکوں کے علاوہ اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں قابل نظرانہ, سرکار بھرم رکھنا رسوانا دیوانہ, یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا. پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں ہے, یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا. تور یاد ہے من کا چین پیا, جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا. اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں بارگاہ رسول پاک میں, بارگاہ رسول پاک میں دل ہمارے سلام کہتے ہیں, بارگاہ رسول پاک میں دل ہمارے سلام کہتے ہیں, بارگاہ
निकम्मे की ये इल्तिजा है, मेरी सांस निकले डरे मुस्तफा पर, गमे दिल नबी को सुनाते सुनाते गाहे रसूल पाक में दिल हमारे सलाम करते हैं। ज़ाहिर तैबा मदीने में प्यारे आका से अर्ज कर देना, जो मजबूर हैं जा नहीं सकते, जो मजबूर हैं जा नहीं सकते, वो यहीं से सलाम कहते हैं। ऐ सबा ये मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं, सलाम कहते हैं। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा है शेर में अदाद, अल्लाह और तासीर दे। जी अल्लामा साहब पैगाम दे दें कि आज के हमारे जो भाई बहनें बेटियां प्रोग्राम देख रही हैं, सारा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है बहुत मोहब्बत से लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि सदक़े को अपना शियार बना ले। इन सदक़ात तरद्दुल बला, कि सदका बलाओं को रद्द कर देता है जो नाजिल हो रही हैं और जो आइंदा नाजिल होने वाली हैं। नाजिल होने वालियों की पेशबंदी हो जाएगी? पेशबंदी हो जाएगी। अच्छा, वो भी मसदूद हो जाएंगी और जो नाजिल हो रही हैं वो भी रुक जाएंगी। बस इसको अपना शियार बना लें। और हमारे तो असलाफ़ और अकाबिर का ये मामूल था कि मस्जिद में नमाज के लिए जब जाते तो सदका दे के घर से निकलते थे। अच्छा, हाँ, ये मामूल था। और सफ़र पे भी जाते हुए? सफ़र पे जाते सदका दे के जाते थे। तो इसको शियार बना ले, अल्लाह ताला बलाओं को रद्द फरमा देगा, हर बला रद्द हो जाएगी इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला। जी मुफ्ती साहब, आप भी आज के प्रोग्राम का पैगाम क्या हमारी कौम के नाम? आज के इस प्रोग्राम का पैगाम ये है कि हम सदक़ात के ज़रिए और नफली इबादत के ज़रिए बिलखुसूस, क्योंकि फ़रज़ तो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो ना अदा करेंगे उसकी पूछ गुछ है। नवाफिल और सदक़ात व खैरात के ज़रिए हम अपने माल को मौला को मना लें और आने वाले बलाएँ और आजमाइशें उनसे महफूज रहने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात पर अमल करने के लिए आज हद ज़रूरी है कि हम जिस कदर मुमकिन हो सके और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ात का सहारा लेते रहें और पकड़ते रहें। और अच्छा जी बशारत, इसके अलावा कौन सी एहतियातें आज हम सजेस्ट कर सकते हैं अपने नाजरीन को, सामीन को और अपने ऊपर भी? सिर्फ उन्हीं को नहीं, हमने नसीहतें करनी, अपने ऊपर भी तारी करनी, वो क्या होनी चाहिए, क्या आप सोचते हैं? नवाफिल भी पढ़ लिए, सदक़ात खैरात भी कर दिए, और क्या करना चाहिए? जी गाइस साहब, इसमें एक तो बात यह है कि माह रमज़ान शरीफ की एक एक घड़ी को गनीमत जाने। वाह, जिंदगी पता नहीं आइंदा, जी पता नहीं आइंदा साल ये नसीब होगा या नहीं होगा, तो इसको गनीमत जानते हुए और इन हालात के अंदर गाइस साहब इस हवाले से ही पढ़ा कि फ़ुक़हा की जो मजालिस फ़िक़ा थी, बड़ी फजीलत बयान हुई फ़िक़ी मजालिस की, लेकिन माह रमज़ान का आगाज़ होते ही तमाम फ़ुक़हा अपनी मजालिस को रोक कर तिलावत कुरान और नवाफिल की तरफ मशगूल हो जाते थे। तो हमारे लिए इसका एक लम्हा गनीमत समझें और रुजू इल्लाह का एहतमाम करें। इन हालात के अंदर इज्तिमाई सतह के साथ साथ इनफरादी तौर पर हर शख्स अपने गिरबान में झांके और देखे कि कहीं ये अजाब इसके अंदर मेरे गुनाहों का तो कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर माह रमज़ान की हर घड़ी के अंदर रहमत बंदों के बहुत करीब आ जाती है। तो ये मौका है, खुद रहमत पुकार रही है, तो इस रहमत की पुकार को सुनकर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा ऐसा रमज़ान हमें न दिखाए, बल्कि वही रमज़ान की रौनकें लौट कर। मुझे यार याद नहीं आ रहा, वो ताजुद्दीन ताज होते थे बड़े मशहूर नात खानकाड़े के, ताजुद्दीन उकाड़वी, शायद इनको पता मुफ्ती साहब को, वो एक नात पढ़ा करते थे। एक मिसरा तो मेरे ज़हन में अगला नहीं इस वक्त आ रहा कि गनीमत जान ले जितनी मिली है, यानी उम्र के बारे में कि ये गनीमत जान ले जितनी मिली है, तो वो करीब मुस्तफ़ा है कोई मज़े ये लूटता है कोई जी। तो गाइस साहब इन दूसरी बात इस हवाले से कि सदका खैरात हर साल माह रमज़ान में होता है, ज़कात भी हर साल लोग माह रमज़ान में अदा करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हालात हैं उनको समझने की कोशिश करें और उन लोगों को पहले अपने रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले में, शहर में अंदर तलाश करें जो दिहाड़ीदार लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, शर्म के मारे सवाल नहीं कर रहे, उनकी मदद करें, तो तब हम बंदगी का हक अदा कर सकते हैं। और रियाकारी से पाक होकर खुलूस नियत के साथ, लिल्लाहियत के साथ
ان لوگوں کی مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا کہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ سرکار نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور میں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ حضور نے ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ مار کر فرمایا تو خرچ کر، خدا تجھے عطا کرے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ مال دینے سے بڑھتا ہے، اس میں ایک بات سوچ لیں کہ یہ کس زبان سے اعلان ہو رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمیں بڑھتا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان ہوا ہے۔ اچھا، اگر یہ سوچ کے جو آپ نے حدیث پاک بیان کی ہے، یہ سوچ کے بندہ اخراج خرچ کرے اللہ کی راہ میں اور کہے کہ مجھے بھی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو جائے، سبحان اللہ، تو یہ ہو سکتا ہے نا اس کی برکات جو ہے وہ ملے اس آدمی کے سینے کو بھی۔ اس میں ضروری ہے سب سے پہلے یقین کرے اور یہ دیکھیں کہ کس زبان سے اعلان ہو رہا ہے۔ واہ واہ، اور دیکھیے کہ جہاں نبی علیہ السلام کی بات آ جائے وہاں حکمتوں کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ نہیں وہ ہے ہی حکمتیں، ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، بالکل وہ حکمتوں کے منظم ہے۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک جو بظاہر چند الفاظ پہ ہو، اس کے اندر حکمتوں کے سمندر پنہاں ہیں، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جی دعا مانگ لیں جی سب مل کے، ہم ناظرین سامعین سب مل کے دعا مانگیں گے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اے الہ العالمین یا رب العالمین، اللہ کریم یا الہ العالمین، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں یہ جو مصیبتیں اور آلام اس وقت دنیا پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ان سب کو دور فرما دے، ان کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ کریم اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ اللہ کریم پھر وہی رونقیں مسجد نبی کی بحال فرما دے۔ اللہ کریم پھر دسترخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات پیدا فرما دے، جائیں لوگ اور وہی دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اللہ کریم پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر فرما دے، فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ کی ان کے درجات بلند فرما، بالخصوص آزاد بن حیدر صاحب جو ہیں اللہ کی ان کے درجات کو بلند فرما۔ علامہ عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ کی فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ جو جو لوگ اس وقت دنیا بھر سے ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں ان سب کی دلی آرزویں پوری فرما، دلی تمنائیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی شیر میاں داد میڈلے پہ آ گئے جی؟ جی میڈلے آپ کا بہت پسند ہو رہا ہے جی، 92 نیوز چینل ماشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں، اور غازی صاحب جس طرح اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کی بھی فرمائے بابا دے دربار چڑیاں بول دیا۔ اب یہ دونوں کے سکیل مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہم مد نظر رکھتے ہیں، ہم نے جو ہمارے ویورز دیکھنے والے 92 نیوز کو، تو ان کی فرمائش پہلے ہے۔ بسم اللہ۔ سناتا ہوں۔ دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لا
ਨਸਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਬਖਤ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਲਜਪਾ ਨਸਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਅੱਬਾਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਅੱਬਾਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਲਜਪਾ ਨਸਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਲਜਪਾ ਨਸਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੁਣ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖੇ ਕੁਲ ਖੁਦਾਈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਪੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੁਣ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ का खजाना दाता तेरा दरबार रहमत का खजाना तू है वो सखी जिसका तू है वो सखी जिसका सवाली है ज़माना दाता तेरा दरबार रहमत का खजाना दाता तेरा दरबार रहमत का खजाना ख्वाजाए खाजगा हामिए बेकसा ख्वाजाए खाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाह है उम्म के लिए ख्वाजाए खाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाह है उम्म के लिए ख्वाजाए खाजगा हामिए बेकसा जा गया है करम के लिए कर दो करम मुर्शिदे मोहतरम तुमको भेजा गया है करम के लिए बोल दिया मेरे बाबा ने दरबार चिड़िया बोल दिया बाबा ने दरबार चिड़िया बोल दिया बाबा ने दरबार चिड़िया बोल दिया लग गई अजब बहार चिड़िया बोल दिया बाबा ने दरबार चिड़िया बोल दिया उथे वसदा साबिर मेरा लाड लगंज शकर दा जेड़ा मेरे साबिर वर्गा वली ए केड़ा जिना दा कलियर दे विच डेरा मौला अली दो दिलदार चिड़ियां बोल दियां
बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखिया अली नू आखिया मेरे लाल ने हुसैन ते हसन गोदी च लेके दोवां नू आका चुमदे रहिंदे सी हसनो हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी मेरे जिगर दीन दा ए फखर एन मदनी गोहर अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखिया अली नू आखिया ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन